سلسلے میں ایک کتاب سلیم عارف صاحب کی 13 بیان غالب کے خطوط اور اس پر ان کے کچھ کمنٹری اور باتیں. سلیم صاحب. اس کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. ہر وہ چیز جو غالب کے ساتھ جڑی ہو وہ جادو کا کارخانہ ہے، اور اس جادو کے کارخانے کو کھولنے کی چابی ہمارے عہد میں اس ایج میں گلزار صاحب کے ہاتھ ہے. سلیم عارف صاحب ایک بندہ عجیب و غریب ہے اور بہت ہمہ جہت شخص ہے. گلزار صاحب کا بایاں ہاتھ بھی کمال کرتا ہے اور دایاں بھی، تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کا دایاں ہاتھ ہے اور میں ان کا نیاز مند ہوں. اور ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے. گلزار صاحب ناز اس کو کمال پر کم ہوئے، ہو محو سخن. جب یہ لکھتے ہیں اپنی نظمیں یا اپنی فلموں میں نغمے لکھتے ہیں یا اپنی ادبی نوعیت کی، جس کو مجھ جیسے جاہل سمجھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، تو ایک معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنی وضع کا ایک نرالا شخص ہے. اور ان کے بھائی جب سبزی منڈی میں رہتے تھے اور یہ بندہ ہے گندا کچھ جوان تھا، تو اس زمانے میں سے ہم گلزار صاحب کا نام سن رہے ہیں. اور یہ زمانہ، یہ عہد پچھلے 30-40 برس شامل کر دیجئے. ہماری فلمی دنیا میں آدمی جتنی تیزی سے داخل ہوتا ہے، جو کل کو کچھ بھی نہیں تھا آج کسی ایک فلم میں آ گیا اور اس نے 2-1 ڈائلاگ ایسے بول دیے. بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے جنتا کا مزاج، معاف کیجیے گا، لیکن پسند آ گئے جنتا کو، کوئی لاجک نہیں ہوتی. فلم کے پسند آنے ناپسند آنے کی عموماً کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ایوارڈ اس فلم کو ملتا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن انہوں نے، میں کیا بتا، وقت بھی نہیں ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں اور آپ بھی اس کے بعد جائیں گے کچھ کھانا وانا کھائیں گے. مومن آیا ہے بزم میں تیری، یہ مومن وہ ہے جس کے ایک شعر پر غالب نے کہا تھا کہ میں اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں. وہ شعر ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، آپ پر گزری ہے، آپ پر بیتی ہے، روز بیتتی ہے. وہ میرے پاس، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا.
غالب نے کہا تھا پورا دیوان دو. اسی مومن کا شعر ہے, مومن آیا ہے بزم میں تیری, گلزار صحبت آدمی مبارک ہو. مت سیل ہمیں سمجھو. یہ جو بیٹھا ہے یہاں درویش صفت انسان ہمیشہ لوکی میں رہتے ہیں. میر نے کہا تھا مت سیل ہمیں سمجھو, پھرتا ہے فلک برسوں. روز اس کا کام یہی ہے, سورج چاند ستارے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی تو یوں ہی تمام ہوتی ہے. مگر خاموشی کی آواز سے جہاں یہ بیٹھ گئے, مت سیل ہمیں جانو, آپ کی خوش نصیبی ہے آپ کے پیچھے. پھرتا ہے فلک برسوں, یہ زمین دھرتی مٹی ہے, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. مومن کے شعر میں مومن آیا ہے بزم میں تیری, صحبت آدمی, اور اس شعر میں انسان. تو انسان بننا بڑا مشکل ہے. میں نے ان کو ایک ایک سیڑھی ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی کامیابیاں وہ ہیں. جب میں ان کے خاندان کا نام لیوا ہوں تو میرے خاندان کے لوگ اور میرے دوست کہتے ہیں ہمیں آپ پر ناز ہے کہ آپ گلزار کو جانتے ہیں. فلموں میں تو انہوں نے جو لکھا سو لکھا. لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لمبی بات میں اثر نہیں ہوتا. مختصر بات میں, بلکہ کبھی کبھی معشوق کے ساتھ تو صرف آنکھ کے اشارے سے ہی بات ہو جاتی ہے, اور سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. انہوں نے نغمہ لکھا, یہ ہمارے وانی کے استاد بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا اپنے پبلشنگ ہاؤس کو, اور لطیفے بہت ہیں. نغمہ لکھے. میں انہیں پوچھتا ہوں گلزار صاحب آپ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں؟ اور آپ نغمے بھی لکھتے ہیں, فلموں بھی لکھتے ہیں, ہم جیسے دور افتادہ لوگوں کے لیے بھی لکھتے ہیں, سیریل بھی بناتے ہیں, آپ نے فلمیں بھی بنائی ہیں, آپ کتابیں بھی چھاپتے ہیں, اور سلیم عارف کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, اور صبح شامیں راتیں, کبھی کبھی راتیں سفید کر دیتے ہیں اور صبح کو شام کر دیتے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں. لیکن جو بات میں آخری کہنے جا رہا تھا کہ جو بات غالب نے اپنے لیے کہی تھی کہ ادائے خاص سے نکتہ سرا ہوا ہے, یعنی کچھ ایسی بات ہے اس میں کہ جس بھاشا کو, بھاشا میڈیم ہے شاعر کا, کوی کا, یہ چھو دیتے ہیں جس طرح آپ اور ہم چھوتے ہیں کامن سینس طریقے سے. نہیں, ان کے پاس پوچھئے گا کوئی نہ کوئی جادو کی پڑیا ہے یا پٹارا. یہ لفظ کو, عام لفظ کو تھوڑا سا اس میں اپنی کریٹیوٹی کا جادو شامل کر دیتے ہیں, اور اس سے وہ عام سا نغمہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن چھیاں تو سب کو یاد ہوگا. اب یہ کون سی ڈکشنری میں ہے جو زبان کو مذہب کی طرح بہت دھوکے رکھتے ہیں, پاک صاف
وضو کر کے متقی بہت پرہیزگار، یہ محاورہ غلط نہ ہو جائے، یہاں زیر گر رہا ہے وہاں زبر گر رہا ہے، مصرع غلط ہو گیا ہے. نو ڈیم اٹ. کریٹیوٹی کمز فرسٹ اینڈ لاسٹ. اور ان 40 برسوں میں اس شخص نے جو خاک کا حصہ تھا، آج بھی اپنے کو یہی سمجھتے ہیں لوکی، اس نے جہاں ستارے چمکتے ہیں وہاں پر اپنے کو پہنچا دیا، اپنی کریٹیوٹی سے، اپنے نغموں سے. اور عام لفظوں کو جو گرے پڑے ہیں، مٹی پر پڑے ہیں، شفاف، متقی، پرہیزگار، وضو کر کے آئے ہوئے لفظ، بڑے بڑے شعراء کے بڑے بڑے، ان سب کو زیر کر دیا. اور ان کی پاپولیرٹی کہاں سے کہاں ہے اور اس کا راز کیا ہے سمجھانا تو بہت مشکل ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے دیکھتے ہی دیکھتے، اور آج یہ اپنے عہد کی آواز ہے. ایسے ندا بیچارے چلے گئے، ندا کے لیے ہم مغفرت کرتے ہیں. 2-4 ہی شاعر اور تھے جو سچے شاعر تھے، اور گلزار صاحب ہمارے سچے شاعروں میں ہیں. اور ان کے کمالات، میں نے کہا تھا میں 2 سیکنڈ بولوں گا، کچھ طول بیانی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تمہیں طول بیانی کی عادت ہے، کم بخت اس سے باز آ جاؤ ورنہ لوگ تمہیں سننا بھی نہیں چاہیں گے. اور غالب کے لیے ان کا جو یوگدان ہے وہ بھی میرا فرض ہے میں اشارہ کر دوں، جانتے آپ سب ہیں کہ اس شخص نے کس طرح غالب کو پڑھا، جو ہمارا سب سے پیچیدہ کمپلیکس شاعر ہے، اور سمجھا، اور عوام کی سطح پر آ کر اس کو پروجیکٹ کیا. اردو شاعری میں ایک سے ایک نامور شاعر پڑا ہے. میر تقی میر کو ہم خدا سخن کہتے ہیں، جس کا وہ بہت مشہور شعر ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، جو میں نے ان کے لیے پڑھا. اور میر ہے، مومن ہے، مصفی ہے، آتش ہے، ناسخ ہے، کیسے 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 شاعر ہیں، 20 30. لیکن غالب کا جواب نہیں. اور خدا کی قسم اچھے اچھوں کے ہاتھ جلتے ہیں غالب کو پڑھتے ہوئے. سروں سے شعر گزر جاتا ہے، لوگ اس لیے واہ واہ کرتے ہیں کہ سب واہ واہ کرتے ہیں. عجیب و غریب انسان. میں انہیں چھیڑوں اور کچھ نہ کہیں، چل نکلتے جو میں پیے ہوتے. تو غالب کے سیریل، ہاں، ہزاروں شاعروں میں، فارسی شاعر مغل زمانے کے، اور اردو شاعر 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، اب 21ویں میں، کوئی شخص اس مرتبے پر نہیں پہنچتا جہاں غالب. لیکن جو شخص بڑا ہوتا ہے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے پیر، اس سے ڈرتے ہیں. میں تو ڈرتا ہوں غالب سے. لیکن کوئی دوسرا شاعر نہیں جس کے ساتھ آپ مذاق کر سکتے ہو، جس کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہو. غالب کے ساتھ آپ گستاخی بھی کر سکتے ہو. تو اس جیسے شاعر پر، اچھا کسی اردو کے شاعر پر سہراب موردی نے فلم نہیں بنا، اور کوئی شخص اتنا بنے. بات میں وہ جس طرح بات پیدا کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں کے دل میں اتر جاتے ہیں. ہوئے ہم جو غرقے دریا، ہوئے کیوں نہ
مجھے بھول رہا ہے، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. ایسے شاعر کو سہگل، بیگم اختر، یعنی آرٹ میں وہ کس طرح سے آیا، اتنا کمپلیکس پوئٹ، اتنا پیراڈاکسیکل پوئٹ. اور ہندی میں تلسی ہے، سورداس ہے، جائسی ہیں، میرا ہیں. ہندوستان ایک رنگا رنگ ملک ہے. بنگال میں ٹیگور ہیں، ساؤتھ میں کیسا کیسا شاعر پڑا ہوا ہے. لیکن ان سب کے آگے آپ جائیں گے، آپ ہاتھ جوڑیں گے، نمسکار کریں گے، سر جھکائیں گے، غالب کو کہیں گے مرزا کتنے روزے رکھے؟ وہ کہیں گے ایک بھی نہیں رکھا. تو اس شخص کو جس کے ساتھ، اور اس کی جتنی اس کے ساتھ آپ زیادتی کر لیجئے وہ مسکراتا رہے گا، اس کی بے عزتی کر لیجئے، شاعر تو وہ اچھا ہے، وہ بدنام بہت ہے. اور اسی بدنام کی جتنی عزت نہ صرف ہندوستان اور پاکستان، پوری دنیا کرتی. از ون آف دا گریٹسٹ ورلڈ پوئٹس. اس پر انہوں نے جی سیریل بنایا. جن لوگوں نے گایا وہ اس کو مین سٹریم میں لے آئے. ایک ایسے شاعر کو جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا. اور جب فلم میں آیا، جب سیریل، پھر گلزار صاحب کی جادوئی نظر نے جس طرح اس کو ٹی وی پہ بھی دیکھا گیا، آپ کو معلوم ہے فلم سے زیادہ لوگ ٹی وی کو دیکھتے ہیں. اور غالب کی عظمت کا نقش 20ویں صدی میں گلزار جیسے فنکاروں نے جو قائم کیا، اور گلوکاروں نے، گانے والوں نے بھی، ان کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. آج غالب نہ صرف عظیم ہے بلکہ مین اسٹریم میں ہے. اور اگر آپ بڑے سفسٹیکیٹڈ انسان ہیں، بڑے فن خوان ہیں، آپ بھی غالب کو پسند کرتے ہیں. اور میں جو ایک معمولی سڑک پر چلنے والا، رکشہ چلانے والا شخص ہوں، میں بھی غالب کا کوئی نہ کوئی مصرع میری زبان پر بھی آ جاتا ہے. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اور اس ملک میں 24 زبانیں ہیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے شیڈول 8 میں. کسی کے شعر اتنے نہیں پڑھے جاتے جتنے غالب کے پڑھے جاتے. اور اپوزیشن والے بھی کوٹ کرتے ہیں، ان کے کام بھی آتا ہے. اور ٹری بینچز والے بھی کوٹ کرتے ہیں. تو گلزار صاحب، آپ کے کس کس گن کا بخان کیا جائے. ایشور آپ کو تندرست رکھے، میری طرح بے دست و پا نہ ہو جائیں، اور ہم کو دیتے رہیں. اور اپنی کریٹیوٹی سے جس طرح غالب نے پورے زمانے کو زیر کر لیا تھا، آپ نے بھی اپنے زمانے کو زیر کر لیا. اور آخری بات، سلیم عارف صاحب وہ کہتے ہیں کہ کچھ پارس میں ایسی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ جس چیز سے چھو جائے اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے. تو یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، یہ کی سلیم عارف صاحب کی کریٹیوٹی پر میں کئی بار دیکھتا ہوں، ارے یہ تو گلزار بول رہے ہیں. ان کا عکس ہے، ان کی ہم نشینی کا عکس ہے. اور ہمارے متر وانی کے ارون جی، یہ بھی کمال کی کتابیں چھاپتے رہتے ہیں. کبھی کبھی غلط آدمی کی کتاب بھی چھاپتے ہیں. جیسے میری ایک کتاب چھاپی تھی خسرو پر. اب میں امریکہ میں تھا 2 سال پہلے، مجھے معلوم ہوا کہ اشوک جی نے دوسری کتاب بھی چھاپ دی ہے، سفر ارون جی. ہاں، اشوک بڑے. تو آپ کا سکریتا کا گلزار صاحب
آپ दूल्हा लग रहे हैं इस वक्त. आप सब उठकर इनके लिए स्टैंडिंग हो.